19वीं सदी का ऐन वस्त हिंदुस्तान पर अंग्रेज राज सर चढ़कर बोल रहा था। मुसलमान अंग्रेज हुक्मरानों के पेशरो थे और यही वजह थी कि वो हर सतह पर सियासी, माशी और समाजी तासुबात से दोचार थे। सैयद अहमद खान उन दिनों इल्म, तदरीस और इस्लाहात की जदीद राहें खोजने में मसरूफ थे। उन्हें शिद्दत से ये एहसास हुआ कि अंग्रेज के गलबे की बड़ी वजह मुसलमानों की जदीद तालीम से दूरी है। हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब बढ़ने लगा। कांग्रेस में हिंदुओं का गलबा है और सर सैयद को हिंदू ज़हनियत का बखूबी इल्म है। वो मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रहने का मशवरा देते हैं। अंग्रेजों के बाद हिंदू अपनी अक्सरियत के बलबूते पर बड़े सगीर पर बिला शिरकत हुकूमत करने का ख्वाब देखने लगे। इसी साल यानी 1906 ईस्वी में बर्रे सगीर के मुस्लिम रहनुमा ढाके की इस इमारत में जमा होते हैं और मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद के लिए कुल हिंद मुस्लिम लीग की बुनियाद पड़ती है। अब हम 1911 में पहुंच चुके हैं। बर्रे सगीर की हिंदू अक्सरियत फिरकावाराना बुनियादों पर मुनज़्ज़म और ताकतवर होती जा रही है। जंग आजादी के नए जोशीले रहनुमा सामने आते हैं। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली कैदोबंद की मुसीबतें उठाते हैं और मोहम्मद अली का रोजनामा कॉमरेड अंग्रेजों के लिए दर्द सर बन जाता है। में कांग्रेसी और लीगी रहनुमा लखनऊ में जमा होते हैं और कांग्रेस विदागाना इंतखाबात पर राजी हो जाती है। खिलाफत और स्वराज की तहरीकें साथ साथ चलती हैं। मुसलमान और हिंदू दोष बदोश अंग्रेजों के कैदखाने भर देते हैं। खादी की तहरीक जोर पकड़ती है। इस तहरीक आजादी के रहनुमाओं में मौलाना हसरत मोहानी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खां सभी शामिल हैं। बंगाल में काजी नजरुल इस्लाम की नज़में आग लगा रही हैं। तहरीक अपने शबाब पर है कि तशद्दुद के एक वाक़े से नाराज होकर गांधी जी उसे खत्म कर देते हैं। सारे किए किराए पे पानी फिर जाता है। अंग्रेजों की हुकूमत के उखड़ते हुए कदम फिर जम जाते हैं। जल्द ही सारे बर्रे सगीर में खौफनाक फिरकावाराना फसादात शुरू हो जाते हैं और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का ख्वाब हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाता है। मिस्टर जिन्ना एक बार फिर हिंदुओं से मसालेहत की नाकाम कोशिश करते हैं। बिलाखिर वो अपने मशहूर 14 नुकात पेश करते हैं जो मुस्लिम लीग का लाया अमल बन जाते हैं। 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास की सदारत करते हुए अल्लामा इकबाल पहली बार अपने इस यकीन का इजहार करते हैं कि एक अलहदा मुस्लिम रियासत ही बर्रे सगीर के मसाइल का वाहिद हल है। अगले साल दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भी है और अल्लामा इकबाल भी। इकबाल बर्रे सगीर में अलहदा मुस्लिम रियासत की बात करते हैं, मगर कांग्रेस को हिंदू अक्सरियत का जोम है। वो मुसलमानों को अलग कौम मानने और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देने पर किसी तरह राजी नहीं। सन 32 में चौधरी रहमत अली पाकिस्तान का लफ्ज वज़ा करते हैं और सन 34 में मिस्टर जिन्ना लंदन से वापस आते हैं और अपनी जिंदगी मुस्लिम लीग की तंजीम और मुसलमानों के हुकूक की जद्दोजहद के लिए वक्फ कर देते हैं। सन 37 में मिस्टर जिन्ना की सदारत में मुस्लिम लीग का पहला अहम तरीन इजलास लखनऊ में होता है। इस इजलास में लीग मुकम्मल आज़ादी को अपना नस्बुलैन करार देती है और मुस्लिम अवाम की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात बन जाती है। इस इजलास में सरदार औरंगजेब, नवाबजादा लियाकत अली खान, सीबी के अब्दुल रऊफ, मिर्जा अबुल हसन इस्फहानी, हाजी सत्तार सेठ सभी शरीक हैं। ख्वाजा नाजिमुद्दीन, नवाब इस्माइल खां, सरदार बहादुर यार जंग, नौजवान राजा साहब महमूदाबाद और वो सारे नए पुराने रहनुमा जो आगे चलकर पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लेते हैं, अब मतले सियासत पर पूरी आबोताब से उभरते हैं। मुसलमान अवाम अपने मजहब और तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जूक दर जूक मुस्लिम लीग के रज़ाकार बनते हैं। मुस्लिम लीग की हिमायत में मुसलमान तलबा की तंजीम भी कायम हो जाती है। ये सब मिस्टर जिन्ना की अनथक कोशिशों और रहनुमाई का नतीजा है। कौम उन्हें कायद आज़म के खिताब से सरफराज करती है। अब 1940 ईस्वी है और हम आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहां मुस्लिम लीग का वो तारीखी इजलास हो रहा है जिसमें करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। कायद आजम अपने खुतबा सदारत में इस हकीकत का इजहार करते हैं कि 1200 साल एक साथ रहने के बावजूद हिंदू मुसलमान एक नहीं हो सके।
ہر اعتبار سے ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں۔ 23 مارچ کو قرارداد پاکستان شیر بنگال فضل الحق پیش کرتے ہیں اور چودھری قریب الزماں اس کی تائید کرتے ہیں۔ برِ صغیر کے مسلمانوں کے 1 لاکھ سے زائد نمائندے متفقہ طور پر اسے منظور کرتے ہیں۔ متعصب ہندو اکثریت کے نرغے سے مسلم اقلیت کے بچاؤ کا یہی ایک راستہ تھا، اور پھر اگلے 7 سال تک پاکستان کے مطالبے کی گونج برِ صغیر کے گوشے گوشے سے سنائی دیتی ہے۔ قائد اعظم ملک کے طوفانی دورے کرتے ہیں اور برِ صغیر کے مسلمان پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس جد و جہد میں عورتیں بھی مردوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ خواتین رہنماؤں میں بیگم شاہ نواز، بیگم لیاقت علی خان، بیگم عبداللہ ہارون، بیگم ہدایت اللہ، بیگم شمس النہار محمود، بیگم شائستہ اکرام اللہ آگے آگے ہیں۔ اور مسلمانوں کے راستے واضح طور پر الگ الگ ہو چکے ہیں۔ وائسرائے شملے میں رہنماؤں کی کانفرنس طلب کرتا ہے۔ پنڈت نہرو ہر حالت میں کانگریس کے مسلک کی جنبداری کرنے آئے ہیں۔ ماسٹر تارا سنگھ سکھوں کے نمائندے ہیں، اور قائد اعظم یہ عزم لے کر آئے ہیں کہ پاکستان کا اصول منوائے بغیر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ لارڈ ویول اور رہنماؤں کی بات چیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، لیکن برطانوی حکومت برِ صغیر کے سیاسی مستقبل کے بارے میں جلد از جلد کوئی حل تلاش کر لینا چاہتی ہے۔ چنانچہ ویول عام انتخابات کا اعلان کرتا ہے اور مسلم عوام اپنا فیصلہ پاکستان کے حق میں دیتے ہیں۔ مرکزی اسمبلی کی ساری مسلم نشستیں لیگ نے جیت لی ہیں۔ انتخابات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان برِ صغیر کے مسلمانوں کا متفقہ مطالبہ ہے۔ 3 جون سن 47 کو ماؤنٹ بیٹن اپنے منصوبے کا اعلان کرتا ہے۔ پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو بھی مسلم اکثریت اور ہندو اکثریت کے ضلعوں کی بنیاد پر تقسیم کرنے اور سلہٹ اور سرحد میں رائے شماری کا اعلان ہوتا ہے۔ اسی روز قائد اعظم قوم سے خطاب کرتے ہیں۔ We must remember that we have to take momentous decisions and handle grave issues facing us in the solution of the complex political problem of this great subcontinent inhabited by 400 million people. The world has no parallel for the most onerous, difficult task which we have before us. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike manner. ماؤنٹ بیٹن منصوبے کے مطابق سلہٹ اور سرحد کی رائے شماری کا نتیجہ پاکستان کے حق میں نکلتا ہے۔ پاکستان کا ہونے والا دارالحکومت کراچی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ آخر کار 14 اگست سن 1947 کو مسلمان اپنی جد و جہد اور قربانیوں کا ثمرہ حاصل کر لیتے ہیں۔ برِ صغیر میں ان کا اپنا وطن وجود میں آ گیا ہے۔ جون سن 47 کو ماؤنٹ بیٹن اپنے منصوبے کا اعلان کرتا ہے۔ پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو بھی مسلم اکثریت اور ہندو اکثریت کے ضلعوں کی بنیاد پر تقسیم کرنے اور سلہٹ اور سرحد میں رائے شماری کا اعلان ہوتا ہے۔ اسی روز قائد اعظم قوم سے خطاب کرتے ہیں۔ We must remember that we have to take momentous decisions and handle grave issues facing us in the solution of the complex political problem of this great subcontinent inhabited by 400 million people. The world has no parallel for the most onerous, difficult task which we have before us. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike manner. ماؤنٹ بیٹن منصوبے کے مطابق سلہٹ اور سرحد کی رائے شماری کا نتیجہ پاکستان کے حق میں نکلتا ہے۔ پاکستان کا ہونے والا دارالحکومت کراچی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔
آخر کار 14 اگست سن 1947 کو مسلمان اپنی جد و جہد اور قربانیوں کا ثمرہ حاصل کر لیتے ہیں. بر صغیر میں ان کا اپنا وطن وجود میں آ گیا ہے. نامزد وزیر اعظم لیاقت علی خان اس پاک وطن کی سرزمین پر اس شخص کے استقبال کی تیاری میں ہیں جو اس وطن کا معمار اور اس کی عظمت کا سب سے بڑا علمبردار ہے. قائد اعظم پاکستان کے سربراہ مملکت کا عہدہ سنبھالتے ہیں. لیاقت علی خان وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاتے ہیں اور ان کے بعد دوسرے وزراء کی باری ہے. And the life and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. My guiding principle will be justice, fair play, and complete impartiality in the discharge of my duty. And I'm sure, with your support and cooperation, I'm looking forward to making Pakistan as one of the greatest nations of the world. اپنی مملکت کے مفاد کو مقدم سمجھیے. اپنی آزادی کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے ابھی آپ کو بہت سارے کام کرنے قوم سو رہی تھی لیکن پاک سرحدوں کی نگہبان آنکھیں جاگ رہی تھی. وطن کے سپاہیوں کے لیے اپنی وفاؤں کا عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا. پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں. ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے. ہر بچہ، جوان، بوڑھا سر سے کفن باندھے اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ دشمن کے مقابل تھا. خالد اور طارق کی روایات کے امین، حیدر کرار کے وارث آج پھر کفر کے مقابل تھے.
میں پلیز کاؤنٹ ڈاؤن کو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، کیونکہ کاؤنٹ ڈاؤن بیسیکلی وہ چائنیز میں ہوگا، آپ اس کو اردو میں بولتے جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 7 6 5 4 3 2 1 اگنیشن اور لفٹ آف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نہ صرف سپارکوں کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے انتہائی مسرت کا موقع ہے۔ یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ پاکستان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص الخاص نگاہ میں بنا ہوا ہے۔ آئیں آپ کو واقعات بتاتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی، انہوں نے اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ مجھے اللہ کے ولیوں، فقیروں اور درویشوں نے بتا دیا ہے کہ پاکستان 1947 میں قائم ہو جائے گا۔ اگر میں زندہ رہا تو ہم پاکستان چل کر رہیں گے، اگر میرا انتقال ہو گیا تو تم پاکستان جا کر آباد ہو جانا، کہ اب آنے والے دور میں اللہ کے رسول کی نگاہ میں وہی زمین پسندیدہ قرار دی گئی ہے۔ اشرف علی تھانوی کا 1942-43 میں انتقال ہوتا ہے۔ آپ کی بیوہ پاکستان بننے تک زندہ رہتی ہیں، پاکستان تشریف لاتی ہیں، لاہور میں قیام کرتی ہیں اور پھر وہی انتقال ہوتا ہے آپ کا۔ پیر جماعت علی شاہ، پیر مانکی شریف، بڑے بڑے اولیاء اور فقراء جن کو خود براہ راست حضور نے خواب میں آ کے بشارت دی اور حکم دیا کہ اس پاکستان کی تعمیر میں اس پاکستان کی مخالفت نہ کرنا، جو مخالفت کرے گا رون دیا جائے گا۔ مان لو کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ UNO کوئی قدم اٹھانے سے پہلے پاکستان سے پوچھے گی کیا میں یہ قدم اٹھا لوں، اس وقت ہم رخصت ہو چکے ہوں گے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا آ کے میری قبر پر تھوکنا، یعنی اتنا بڑا چیلنج انہوں نے دیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو آ کے میری قبر پر تھوکنا۔ ممتاز مفتی اس پر لکھتے ہیں کہ میں بزرگ کے اتنے بڑے دعوے پر حیران و پریشان رہ گیا کہ یا اللہ یہ پاکستان کیا شے ہے، کیوں لوگ اس کی عظمت کی باتیں کریں۔ کہ ایک جنگل، ایک دیوانہ ایک جنگل میں تنکے چل رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عام کے فیصلے ہوا کریں۔ یہ ملک، یہ پاکستان، یہ حضرت صالح کی اونچنی ہے، اس کا احترام اور اس کا ادب ہم پر واجب ہے۔ حکومت کا بالکل خیال نہ کریں، حکومت والوں کے نہ ادب کریں، ان کو نہ مانیں، جو کہنا چاہتے ہیں ان کے خلاف کہیں، مجھے کوئی لیکن اس ملک کے، اس سرزمین کے، اس دھرتی کے خلاف اگر آپ نے کوئی بات کی تو پکڑے جائیں گے اور بڑے عذاب کی۔ غیرت، ڈگنیٹی، آنر، کریج، اپنی تقدیر خود بناؤ، اپنی آنر، اپنی عزت، اپنے آبرو پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، اپنے آپ کو اس تقدیر کا حصہ بنا لو۔ لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، مختار دل برانہ، کردار قاہرانہ۔ اپنے آپ کو قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت بناؤ، اپنے آپ کو وہ بناؤ جو خودی کا ترجمہ ہے، خدا کا رازدار۔ خالد، طارق، ٹیپو اور صلاح الدین ایوبی کے بیٹے ہو، یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے انسٹرومنٹس تھے، اللہ کی کارساز تھے، اللہ تعالیٰ کے بازو تھے، جن سے اللہ نے اس کائنات کی تقدیریں مرتب کی، انہی کی اولاد ہے۔ اللہ ہم کو اس تقدیر کا حصہ بنائے، اس خیر کی تقدیر کا جو اس نے لکھ دی ہے، ان کو ہمیں شامل کرے جو انبیاء صدیقین 14 صالحین میں سے ہوں گے۔ اس پاکستانی قوم پر اپنی آسانیاں فرما دے، جو ہم غلطیاں کوتاہیاں کر چکے ہیں، ہمیں اس کی مغفرت، اس کی معافی عطا فرما دے، اور اس شاندار مستقبل کا حصہ بنا دے، اس تقدیر کا حصہ بنا دے جو اقبال کا دوسرا خواب بھی تھا اور اب ہماری تقدیر بھی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔